اللہ اکبر استغفر اللہ حول ولا لا حول الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان آج کل قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں، جانور قربان کریں گے. پوری دنیا کے مسلمان اس عمل سے متحد نظر آتے ہیں. سارے کے سارے ان دنوں میں یہی کام کر رہے ہیں کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی دے رہے ہیں.
پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا جب آپ نے قربانی کی تو دیکھنے والوں نے بھی قربانی کی، بعد میں پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیا ہے کہ اندر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو روٹی کی ضرورت، کسی کو پیسے کی ضرورت، کسی کو بچوں کی فیس کی ضرورت، کسی کو قرضے دینے کی ضرورت، کسی کو کپڑوں کی ضرورت، کسی کو مکان کی ضرورت، اپنی اپنی ضرورتیں ہیں سب کی۔ تو ان دنوں میں سب جانور ہی ذبح کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جب ضرورتیں مختلف ہیں تو وہ ضرورتیں پوری کرنی چاہیے ان کی۔ یہ اندر بات ایک نظر آتی ہے پوشیدہ، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا پوچھنے والوں نے یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ کیا ہے قربانیاں؟ تو آپ نے بڑا حکیمانہ جواب، کیونکہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے انسان، وہ اپنے والدین کے اچھے کاموں کو ختم نہیں ہونے دیتے، ان کو پانی دیتے رہتے ہیں اور خود کرنے ہوں تو کرتے رہتے ہیں۔ باپ کسی غریب مسکین کو صدقہ دیتا تھا یا ویسے خدمت کرتا تھا تو چونکہ باپ کرتا تھا تو یہ بھی پھر کر رہے ہیں۔ ہمارا باپ کرتا تھا، میں بھی کروں گا، میں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ایک اچھا کام ہے۔ باپ اگر مسجدیں بنواتا تھا تو بیٹے بھی اس کام کو جاری رکھے۔ باپ اگر غلط کام کرتا تھا تو اس کو تو جاری رکھنا غلط ہے، لیکن اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو صحیح کاموں کو تو جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے والدین کسی کو دوست بنا کے رکھا، انہوں نے محبت رہی ان کی، کسی سے آنا جانا رہا، تو اولاد کو بھی اس محبت کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ خود آپ نے فرمایا ایک اچھا کام ہے۔ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دکھ سکھ میں آپ اس کے کام آئیں گے، تو دکھ سکھ میں کام آنا ایک اچھا کام ہے اور نیکی کا کام ہے۔ تو مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ مر جائیں، تو تم بھی ان سے محبت کیا کرو، اس محبت کو پانی دیا کرو۔ اچھے کام اچھے انسان اپنے والدین کے جاری رکھتے ہیں۔ تو جب پوچھا گیا آپ سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، هذه سنت ابیکم ابراہیم، کیونکہ سارے اس زمانے کے مذہبی لوگ جتنے بھی تھے، جہاں بھی تھے، حضرت ابراہیم کو سب بڑا مانتے تھے۔ امریکہ آج دنیا میں مسلمانوں کا باطنی دشمن ہے، اور اپنی دشمنی کو جس رنگ سے بھی پورا کر سکتا ہے کرتا ہے۔ جتنے کرب اور جتنی مصیبت سے آج فلسطینی گزر رہے ہیں، اس سے کوئی 1000 گنا تھوڑی مصیبت بھی یہودیوں پہ آتی تو امریکہ کود پڑتا اور چھڑا لیتا ان کو، لیکن یہاں باتیں بنا رہا ہے بس تاکہ ٹھیک ہے انہوں نے منہ کر لے۔ تو یہ بات نہیں ہے جو کی جا رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ،
لیکن مسلمانوں سے دشمنی ہونے کے باوجود بھی یہودی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، لہذا لوگوں کونو ہودا، آج کی دنیا کے لوگوں تم بھی یہودی بن جاؤ، کیونکہ ابراہیم ہم سب کے بڑے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہودی نہیں تھے وہ، اور نہ یہودی بننا کوئی ابراہیم سے محبت نبھانے کا طریق ہے۔ طریق یہ ہے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، یہ ہے ان کو اپنا بڑا ماننے کا طریقہ۔ حنیفہ وہ سب ان بتوں کو، انسان ہوں، قبریں ہوں، پتھر سب بت ہی ہوتے ہیں، کر جو کچھ نہیں سکتے، بت ہیں کیا ہے پھر وہ؟ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے ان سب کو چھوڑ کے، ان کی عبادت کو چھوڑ کے اعلان کیا کہ میں صرف ایک اللہ کا عبادت گزار ہوں۔ ما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا، کسی مشرک کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ قومی سطح پہ، نسلی سطح پہ کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن مذہبی سطح پہ کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی طور پہ ابراہیمی کہے، کیونکہ ابراہیم کی جو بنیادی بات ہے وہ حنیف تھا اور مشرک نہیں تھا۔ اس نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا تھا اپنی قوم کو، تم غیر اللہ کے پجاری، میں ایک اللہ کا پجاری، لہذا قوم میری ٹھیک ہے مگر میری تمہاری دشمنی ہے پکی۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ بدا بیننا وبینکم العداوہ، میرے اور تمہارے درمیان ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی، تم غیر اللہ کے پجاری، میں ایک اللہ کا پجاری۔ ہاں ہماری قومیت کا وہ مقام نہیں ہے کہ میں اپنی بات ہے قومیت کو بچانے کے لیے جو حقیقت ہے اس کا منکر ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ قرآن پہ قربان جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو ابراہیم کے قرب کا دعویٰ ہے تو پھر وہ سن لے کہ ابراہیم کا سب سے بڑا سجن اور اس کا سب سے بڑا قریب وہ بندہ ہے للذین اتبعوہ، جو حضرت ابراہیم کی تابع داری کرے۔ گزر جانے والوں سے تعلق کی جو نسبت ہے وہ ہے اتباع کی، اور زندہ بڑے لوگوں کی طرف نسبت وہ بھی اتباع کی نسبت ہے، وہ بھی تابع داری کی نسبت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں سنی ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، تو ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس نے اگر واقعی اپنا تعلق جناب مصطفیٰ کریم سے جوڑنا ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کریم کی تابع داری کرنی ہے، تابع داری کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اور ہاں جیسے کہ ضروری بات ہوتی ہے کرنے کی، تذکرہ تو ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کا، لیکن اللہ ہے نا قرآن پہ قربان جو، جب تابع داری کی بات آئی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا تو اس سے یہ اشتباہ ہوتا تھا کہ ان کی پیروی پہ باس بند ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں وَهَٰذَا النَّبِيُّ، ان کی پیروی یہ کہ وہ موحد تھے اور مشرک نہیں تھے، لیکن مکمل پیروی وَهَٰذَا النَّبِيُّ، وہ اس نبی کا پیروکار ہوگا تو تب وہ ابراہیم کا پیروکار ہوگا، جو اس نبی کا پیروکار نہیں، تابع دار نہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تابع دار نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ماننے والے حضرت ابراہیم کو بھی مانے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھی مانے تو وہ سن لے واللہ ولی المومنین، میں اللہ ان مومنوں کا سجن ہوں، میں اللہ ان مومنوں کا ولی ہوں، جی میں ان کا خیر خواہ، میں ان کا ہمدرد، جو ولی میں سب کچھ آتا ہے، میں ان پہ شفقت کرنے والا، اور سب سے بڑی شفقت یہ کہ میں انہیں راہ راست پہ چلانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ جو ابراہیم کا تابع دار ہو اور میرے مصطفیٰ کا تابع دار ہو، واللہ ولی المومنین، میں اللہ اس کا سجن، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جی لفظ ہدایت کے دو معنی کرتے ہیں اہل عربیہ۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کوئی پتہ پوچھا کسی کا، میں نے دیکھا بڈھا بندہ ہے، پتہ نہیں میری دسیاں پڑے گا کہ نہیں اپڑے گا، میں اس کے ساتھ چل پڑا، اسے پکڑ کر جہاں وہ پتے پوچھ رہا تھا وہاں میں نے جا پہنچایا اسے۔ ایک تو ہدایت یہ ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کر منزل پہ پہنچا دینا، ایک ہدایت کا یہ معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میں جسے چاہتا ہوں اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہوں۔ جی اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے پکڑ کے منزل پہ پہنچا دیتا ہوں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کریم اپنے چچا کو منواتے رہے، آسمان سے آیتیں آ گئی انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں جو ہدایت دینے کا معنی ہے اسی عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، رستہ دکھا دینا۔ جی پیغمبر کریم رستے دکھاتے رہے لیکن پکڑ کر وہاں نہ پہنچا سکے جہاں پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ صرف اختیار ہے ایک اللہ کا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کس کو طلب ہے ہدایت کی، اس کو دیتا ہے۔ جی ہر زندہ کو روٹی کی طلب ہے، سب کو دے رہا ہے، مسلم کافر کوئی اس میں تقسیم نہیں ہے، اسے مانے یا نہ مانے، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، سب کو دے رہا ہے۔ اولادوں کی ضرورت ہے، دے رہا ہے، دیتا اپنے حساب سے ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا اپنا ایک حساب ہے، لیکن دیتا سب کو ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ طلب ہوتی ہے نا، اولاد کی طلب ہے، وہ طلب پوری کرتا ہے میری۔ رزق کی طلب ہے سب کو، وہ دیتا ہے۔ گنتے کا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ میری طلب ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہدایت وہ منزل پہ پہنچانے والی اللہ اسے دیتے ہیں جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ جس کے اندر طلب ہی نہیں، اسے اتنی قیمتی چیز کیوں دی جائے؟ یہ جو ہدایت ہے منزل پہ پہنچانا، یہ کھانے پینے، یہ تو زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ضرورت سے زیادہ مل جائیں تو الٹا منزل خراب ہونے لگتی ہے، رستہ بھولنے لگتا ہے، اسی میں بندہ مست ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کپوڑے مارتا، کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو کوئی دنیا کی چاہت پال رہا ہے، العاجلہ، یہ جو نقد کا سودا ہے، دنیا نقد کا سودا ہے نا، جو کوئی اس کی چاہت پال رہا ہے، جلنا لہ فیہا، ٹھیک ہے میں اسے یہ جلدی والی شاید دے دوں گا، لیکن لمن نشاء لمن نرید، جتنی چاہوں گا وہ میری اپنی ایک مشیت ہے، اپنا ایک قانون ہے کہ کتنا کس کو دینا ہے، کتنا کس کو نہیں دینا، لمن نرید، اور کسے دینا ہے یہ بھی میرا اپنا ایک حساب ہے۔ لیکن طلب ہے تو پھر میں دیتا رہتا ہوں، اپنے حساب سے ہی دینا ہے جی۔ سبحان اللہ۔ طلب والے کے حساب سے دیں، وہ تو یہ ادھر اب منو بنا سر تو چھٹی کر، ابھی طلب تو پوری اس طرح تو نہیں نا کی جا سکتی۔ لمن نشاء لمن نرید۔ اس دنیا کو دینے کے بعد ایک بڑا خطرناک تذکرہ ہے آگے قرآن مجید میں، ڈر لگنے لگتا ہے۔ جسے دنیا چاہے میں دیتا ہوں اپنے حساب سے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ دنیا جب مل جائے تو بڑی رونق لگی رہتی ہے، چمچے خوش آمدے کرنے والے بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سن لے یہ چند دن کی ساری شو ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ میں اسے جہنم میں اس طرح داخل کروں گا کہ اسے ہر کوئی گالیاں دے رہا ہوگا اور ہر کوئی اس سے اپنا پہلو بچا رہا ہوگا۔ دفع 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 مدحورا جی۔ یہ ہے زیادہ دنیا کا ایک خطرہ، یہ اس خطرے کا تذکرہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھی بڑی ہے، لیکن اس دنیا کے ہوتے ہوئے چاہے کتنی بڑی ہے، فکر آخرت غالب ہے دنیا کی کثرت پہ جی۔ دنیا کی کثرت مجھے غفلت میں مبتلا نہیں کر رہی جی، فکر آخرت غالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من کان یرید الآخرہ، جو کوئی آخرت کی چاہت پال رہا ہے، وسعی لہا سعیہا، دنیا تو میری چاہت کی ضرورت ہے، میں اپنے حساب سے دے دیتا ہوں، دوڑ دھوپ اور محنت سے کم بھی پیشی نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی کو دوڑ لے، بس چاہے تو میں دے دیتا ہوں، اپنے حساب سے دیتا ہوں۔ لیکن من اراد الآخرہ، جس کا آخرت کی چاہت ہو، جس کو، اور میری چاہت سے یہاں کام نہیں چلے گا، وسعی لہا سعیا مشکورا، آخرت کو صحیح بنانے کے لیے سعی لہا سعیا مشکورا، اس کے لیے اتنی کوشش کرے گا
جو میں اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگی، اس کی وہ کوشش متوجہ کرے گی کہ اس کی آخرت ٹھیک کر دو. جی یہ ہے مشکورہ، قابل قدر کوشش کرے گا. دنیا کے لیے کوئی کرے کرے نہ کرے، میں نے جب دینی ہے تو دینی ہے، لیکن آخرت کے لیے نری کوشش نہیں، مکمل پوری کوشش. سعی مشکورہ، جو مجھے اس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے. سبحان اللہ، اسے ملے گی آخرت، سب کو نہیں مل سکتی. دنیا کا سلسلہ تو غافل بنا دیتے. اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدیق دنیا بانٹ بانٹ کے جنت کا سب سے بڑا خریدار بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. عثمان دنیا بانٹ بانٹ کے دی، فرشتے بھی اس کی حیا کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہاں اللہ کو سوچنے کی مہلت دیں اور توفیق دیں تو یہ لوگ جو بڑے دنیا دار ہوتے ہوئے دنیا کو بانٹ 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 اپنی آخرت بناتے رہے، یہ بھی ہوتے تو انسان ہی ہیں. جب اور کچھ انسانوں کو دنیا غافل کر دیتی ہے رب کی یاد سے، تو ان کو غافل کیوں نہیں کرتی؟ ایک سوال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا خیال ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے مجھے اور میرے پیغمبر اور میری قیامت اور میرے قرآن کو ماننے والے، یہ چار چیزیں ماننی ضروری ہیں. جو ماننے والے ہیں اگر وہ اس طرح مانے جس طرح صدیق نے مانا، اگر وہ اس طرح مانے جس طرح عثمان نے مانا، جی فقد اہتدوا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. صرف دعووں سے نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس طرح نہ مانے، صرف دعوے دعوے، ان کا ایمان صدیق و عثمان کے ایمان سے ملتا نہ ہو، اس ملنے میں پوری کی پوری وہ شان بن جانا تو مشکل ہے. کیونکہ صدیق و عمر، عثمان و غنی کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان مومن تب ہیں جب یہ ان کے سچے تابع دار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں قیامت تک. سبحان اللہ. یہ شرط ہے بعد والوں کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کا ترجمہ بھی اصل یہی ہے. جی مکمل ان کے نقش قدم پہ چلے پچھلے آنے والے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے نمبر کے مسلمان وہ جنہوں نے میں اللہ کی توحید اور میری رضاؤں کی طلب کے بدلے، سبحان اللہ، واجب جی مکے جا قرب چھوڑ دیا، اپنا جنم شہر تھا اس کو چھوڑ دیا، مکہ جیسا شان والا شہر تھا اس کو چھوڑ دیا، آب زمزم والا شہر، اللہ کے گھر والا شہر چھوڑ دیا اور اس بستی میں آ گئے جس کا ظاہری موسم بھی خراب تھا. وہاں جاتے اکثر صحابہ بیمار ہونے لگے جو نئے نئے گئے تھے، تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی
اللہ اس شہر کو صحت والا شہر بنا دے. سبحان. آج بھی ہم لوگ کوئی اتنے ٹھنڈے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن حج پہ جائیں تو وہاں مکے میں ہم بعض اوقات اتنی گرمی پڑتی ہے کہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مدینے جاؤ تو بڑا مسکراس، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ جو پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے نا، تم میں سے ہے یہ. اور تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ اس میں بوجھ بننے لگتی ہے. جی. حریص علیکم، یہ مجھ سے مانگنے میں تمہارے لیے مانگنے کو فوقیت دیتا ہے اپنے لیے مانگنے کی بجائے. حریص علیکم، جی. بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو یہ سراسر شفقت ہی شفقت. اور یہ سراسر رحمت ہی رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑ کے چلے آئے مکے کو، رات کو مکے میں بھی اس کا گھر ہے وہ تو ہمیں تو جہاں عامل وہاں معلوم. عبادت گزار دیتا ہوں معمول ساتھ ہوتا ہے. عبادت گزار دو تیسرا معمول ہوتا ہے. کی عبادت کرتا ہے. عبادت گزار تین معمول چوتھا ہوتا ہے. بڑا ادنا من ذالک اکثر. سمجھنے والوں کی منہ سے بیان کرتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں اللہ کرتا ہے. کچھ گنتی کی، دو ہو تو تیسرا ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھا ہوتا ہے، چار کی عبادت گزار تو پانچواں وہاں معبود ہوتا ہے. اب دو دن چار میں کافی کچھ آ گیا، جتنے ہوتے نہیں سخت ہوتا ہے، لیکن ایک کثر باقی رہتی تھی کہ جہاں عابد کوئی نہ ایک بھی نہ ہو وہاں کیا ہو. تو پھر کلام اللہ بڑا ادنا من ذالک بڑا اکثر ہوتے مرضی ہوتے رہے اسے معبود ہے. ادنا من ذالک جتنے کوئی نہ ہوتے اسے بھی معبود ہو. سبحان اللہ سے معبود تو معبود تو سچا بیت اللہ کے پاس موجود تھا، طواف کرنے والوں کے پاس موجود تھا، عدد پینے والوں کے پاس موجود تھا، مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے والوں کے پاس موجود تھا، سبحان اللہ نسائی کرنے والوں کے ساتھ موجود تھا. وہ تو وہاں ہے، وہ تو کسی جگہ سے خراج ہی کر ہر جگہ موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب معبود وہاں ہے تو یہ چھوڑ کے مدینہ سے چلے گئے گزار. اگر فرق پڑا تو یہ معبود تو جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن محبوب وہاں ہے یہاں نہیں. سب زیادہ ڈھیر اٹھے چلے گئے تھے محبوب کو پھر کر گیا تھا، لیکن ادھر سے پھر بھی چلے گا. قرآن مجید کے رسول تھے جن کو ہدایت نہیں ملتی نا، کبھی کبھی پتا
میں نے ان کی آنکھوں پہ بھی موڑ لگا تھا، میں نے ان کے گالوں پہ بھی موڑ لگا تھا، میں نے ان کے دلوں پہ بھی موڑ لگا تھا۔ آنکھ کان اور دل وہ جواب میں سبحان اللہ ایسی چیز بنی ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں ان میں سے جو پسند آتی ہے وہ دیکھنے میں ہوتا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے، جو چیز پیاری لگے گی، جو اچھی لگے گی وہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کان سے سننے سے دیکھا نہیں بھی، آواز سنی کسی کی، وہ بات اچھی لگ گئی، وہ بھی دل میں ڈوب جاتا ہے، اچھی بات۔ یہ جو بدگمان لوگوں کے دلوں میں گانے والے گھسے ہوئے اسی طرح گھس جاتے ہیں، ان کی آوازیں اچھی لگتی ہیں تو وسطوں میں دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب دل میں گھس جاتے ہیں تو پھر دل بھی ایک چیز ہے جہاں گیرے لگتے ہیں۔ دل میں گا سمندر ڈھونڈے اور دریا میں گانے ویسے میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، نا مجھ سے غلط بات نہ کروائے، میرا مطالعہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دل میں بھی بہت سے کھانے ہیں۔ دل کو ایک ہی کھانا نہیں، اس میں بہت سے کھانے ہیں۔ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو چیزیں ان کھانوں میں گھستی ہیں وہ ہوتی ہے دنیا کی چیزیں، بیٹے، ماں باپ، پیسے، زمینیں، جائیدادیں، کاروبار، دوست، یار، یہ دنیا کی چیزیں، یہ ایک کھانا ہے، اس میں گھستی ہے۔ جتنی چیزیں دل کے اس کھانے میں گھستی ہیں جس کھانے میں گھس جائے تو پھر وہ نفس امارہ کی طاقت کا ذریعہ بننے لگے۔ اندر ایک نفس امارہ ہے انسان جو اسے غلط چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، زنا کی طرف، شراب کی طرف، چوری کی طرف، ڈاکے کی طرف، قتل کی طرف، نمازوں کو چھوڑنے کی طرف، صدقوں کو چھوڑنے کی طرف، عیاشیوں کی طرف، دنیا کی اندھی محبت کی طرف، حرام دوائیوں کی طرف کہتا ہے۔ ان نفس ہمارا یہ برائی کا اٹھنے کا قدرت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں دل کے جس کھانے میں جاتی ہیں اس سے نفس ہمارا تگڑا ہو جاتا ہے، اور نہیں انسان کو دیکھا شراب، چوریاں، قتل، ڈاکے، قبروں کی ٹوٹا، قبروں کی ٹوٹا، قبروں کی ٹوٹا، ادھر پھر کھینچنے کے لیے مہمان بن گئے تو چلا گیا۔ سبحان اللہ سنیے گا آگے کیا کہنے لگا اللہ کی توفیق سے۔ اپنا یہ کو دیکھتا ہے ساری
میں اپنے جا کے بیٹے کو چھوڑا تھا، لیکن لوگوں کو کچھ استفادے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ استفادہ کیا میں نے. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب چیزیں جس خانے میں گھستی ہیں اس میں گھسنے سے نفس امارہ میرے اندر کا ڈرا ہوتا ہے. ایک خانہ وہ ہے، ایک خانہ وہ ہے جی، ایک خانہ وہ ہے جس میں قرآن جا کے ڈیرا لگا تھا. سبحان اللہ. اس لیے جن کو ہدایت نہیں ہوتی ہے اللہ تمام موقعوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں وہ لگا دی اور قرآن نہیں کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے اندر طرف نہیں تھی قرآن آیا تو گئی کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے قرآن کو بکواس کرتے تھے. ایک سے مندرہ پڑھی ہے اللہ کی کلام اللہ کی کلام لے کر ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن سے ہدایت. یہ لوگ اور ہوتے ہیں جیسے آج کل کے مسلمان کثیر مسلمان مولویوں کو بکرا مانتے ہیں، خدا مولوی بھی مانتے ہیں، مولویوں کو بکرا مانتے ہیں، پیغمبر مولوی بھی مانتے ہیں، مولوی کو بکرا اسلام کو مانتے ہیں، ایسے بھی مانتے ہیں. یہ نفس کی رہنمائی ہے، اس طرح کی باتیں کچھ نہیں ہوتی. نفس سے ہمارا مست ہے. مولویوں میں مانتے ہو تو مولویاں اسلام میں مانتے ہو، پیغمبر میں مانتے ہو، قرآن میں مانتے ہو، پھر مجھے کیوں لوگ چھوٹے جس طرح قرآن کو ہوتا ہے؟ ویسے کیوں نہیں چلتے جس میرے نبی کی سنت ہے؟ سبحان اللہ. تم مانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے خنزیروں کو، دنیا کے بڑے بڑے کتوں کو، جنہوں نے حرام کی کمائیاں اکٹھی کر کر کے انسانوں کو کاٹنا شروع کیا ہوا تھا، جنہوں نے ناجائز دولت اکٹھی کر کر کے لوگوں کا خون چوس چوس کے غریبوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، تو ان کو مانتے ہو، اسی لیے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے میں بھی کہتا ہے میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں، جسے اللہ کہتے ہیں من کان یرید العاجلۃ. جی یہ رب تو رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نو منن کا مطلب ہے جی جی اللہ نو منن کا مطلب ہے میں جتھے وہ سجدے کرنا اوتھے تے وہ میرے کول ہوندا ہے، لیکن میرے کول ہونے کا ایک احساس مجھے بھی ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. میں سجدے میں ہوں، کیا مجھے اس کے قرب کا احساس ہے کہ میرے کول وحدہ پہ میرے سجدے میں؟ میں رکوع میں ہوں، کیا اسے احساس ہے رکوع والے کو کہ میرا رب میں اس سامنے چکے ہیں وہ گلاں پہ کرنے؟ ایک رسم ہے جو پوری ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں. جی قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جی لعنت ہے ان نمازیوں پہ. جی یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے. ویل للمصلین، یہ ویل کا لفظ اسی پارہ میں انہی صورتوں میں ایک صورت میں
اس بندے کے لیے آیا جسے اللہ حرامی کہہ رہے ہیں کہ حرام دا جمے حرام دی اولاد ہے یا اپنے پیو دا نہیں، اینی ڈیڈی کا، اسے اللہ کہہ رہے ہیں غیر لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا۔ یہ حرام زادہ مومنوں کو تانے دیتا ہے، انہاں کو ہے ہی کچھ نہیں، انجے خدا خدا پہ کر دے، انہاں دا خدا ہے تے کھان پینوں دے ول دے انہاں غیر لکل ہمزہ۔ یہ حرامی مومنوں کو تانے دیتا ہے، کیوں؟ جامع مالا وعدہ تھا، اس لیے کہ مال اکٹھا کیا ہوا ہے اور 99 دے چکر چ پیا ہوا ہے، عددا گنتا رہتا ہے اس کو، سمجھتا یہ ہے کہ ان مالہ اخلدا، مال ہے تو پھر منو کدی کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، بس میری موجاں ہی موجاں نے۔ اس سے اللہ کہتے ہیں لعنت دے ہوتے، ہلاکت و بربادی اس پہ، یہ اپنی بربادیوں اور انجام کی ہلاکتوں سے بچ نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازی ویل للمصلین، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے غافل، رسمی نماز۔ مسلمانہ دے محلے رہندے ہیں سجے کھبے بندے نمازی نے، چلو میں بھی چل کے پڑھا، کوئی لوگوں نے اعتبار ہی میرے سے ہو جائے گا، بس۔ اللہ اللہ، وڈی ساڑی داڑھی رکھ لئیے، لوگوں نے اعتبار ہو جائے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا داڑھی والا بندہ ہے، ٹھگنا مت۔ ایسے نمازیوں پہ ہلاکت و بربادی، یہ لوگوں کو دکھاوے لیے کر رہے ہیں، مجھے دکھانے کے لیے نہیں۔ میرے قرب کا تو احساس ہی کوئی نہیں۔ میرے قرب کا احساس کا مطلب تو یہ ہے، سجدہ تو سجدہ ہے جی، سجدہ چھوڑیے، جب یہ دنیا کے کام کر رہا ہو اس وقت بھی مجھے اپنے پاس محسوس کرے، یہ ہے مجھے ماننے کا مطلب۔ اسے کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اسے کہتے ہیں رب کو ماننا جی۔ میرے پاس مال و دولت ہے، میں نہ کروں، جہاں کہیں دولت کی ضرورت پڑے میں نے خرچ کیا تو میں نہ منہ سے نکلے مولا تیرا شکر ہے تو منو دیتا ہے، میں کتنے اس قابل سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، جن کو دولت دی ان کی حالت یہ ہے کہ نمازیں بھی نمازیں کوئی نہیں بن رہی، لیکن اے لوگوں میں نے داؤد و سلیمان باپ بیٹے کو انسانی تاریخوں میں تو ان کی حکومتوں کا تذکرہ ہے، بڑی حکومت سی سلیمان دی، بڑی حکومت سی حضرت داؤد دی جی، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اے سلیمان و داؤد کو میں اللہ نے، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اللہ نے انہیں علم سے نوازا، میں اللہ نے انہیں علم دیا۔ علم کی ہے
جی میرا رب کلا اللہ، یہ علم. جی میرا خالق کلا، جی منو بولن والی زبان دین والا کلا، جی منو سنن والے کان دین والا کلا، جی منو پھڑن والے ہاتھ دین والا کلا. گنتے جائیے زندگی کی نعمتیں، گنتے جائیے. سبحان اللہ. واہ جی واہ، یہ اتنی بڑی بادشاہی والا سلیمان جو دوسری حکومتوں کو خط لکھتا تھا تو حکمران نوکر بن کے اس کے پاس حاضر ہو جاتے تھے. یہ سلیمان میں اس طرح موجود تھا اس کے دل دماغ میں کہ مجھ سے مانگتے ہوئے جب بھی مانگتا تھا تو مجھے کہا کرتا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب اوزعنی، میرا ربا منو انج گھیر لے اس کام وچ، انج واڑ لے اس کام وچ. کیڑے کام وچ؟ کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میں کی چیزاں پہلے میرے باپ نو داؤد نو بادشاہی دیتی سی تے تاں میرے کول آئی نہیں کہ میرے کول کتھوں ہونی سی. سبحان اللہ. عنایت اللہ شاہ نو میں نہ تکے ہوندا تے میں مولوی نہیں سی بننا. یہ اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں. جی سبحان اللہ. جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ منو اللہ شکر گزار بنا، تیری نعمتاں دی حد ہی کوئی نہیں، میں یہ پیدا بھی نہیں ہویا تے تیری نعمتاں شروع ہو گئی سن. انعمت علی وعلی والدی. جی میرے باپ نو تو نعمتاں دتیاں، منو اتھے پیدا کیتا، انہوں میرا باپ بنایا، اے تیری نعمت. جی منو اینی وڈی بادشاہی دیتی، اے تیری نعمت. میرے باپ نو بادشاہی دیتی تاں منو ملی، اے تیری نعمت. جانور، پرندے، فرشتے سب میرے کول حاضریاں لگواندے نے، اے تیری نعمت. کیڑی کیڑیاں نو کہندی ہو کیڑیو اپنیاں کھڈاں وچ وڑ جاؤ، سلیمان دا لشکر پہ آوندا جے. جی کہ انہاں دے پیراں تھلے آ کے رگڑے نہ لگ جان جے، فٹافٹ بھج کے کھڈاں وچ وڑ جاؤ. نال ہی قرآن اینوں کہندے نے اللہ دا کلام. ایک کام تے بادشاہاں دا ہے کہ جیڑا اگے آئے انہوں لون چھڑدے نے. پیغمبر تے انج نہیں کردے، پر پرابلم ہے کہ پیغمبر بھاویں کنے مٹھے تے کنے رحمہ والے نے، وہ عالم الغیب تے کوئی نہیں نہ ہے. سبحان اللہ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہاں پیراں تھلے رگڑ سڑنے، انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں لگنا. اللہ کریم نے حضرت سلیمان کو وحی کی کہ پہ کیڑی ہے پہ کہندی ہے اپنی کیڑیاں ساتھیاں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوراً رب دے شکر گزار ہو گئے. میں نہیں کی تھی، مولا سب تیریاں مہربانی، سب تیریاں نعمتاں نے.
یہ جڑی منو پیڑیاں دی گلاں بھی پیاں سمجھانا ہے، تو منو بچانا ہے پیا، میری حفاظت کرنا ہے جی، میرے پیراں تھلے کیڑیاں نو بھی نہیں آن دیندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فتبسم ضاحكا من قولها، سبحان اللہ، جس لئے کیڑی دی گل سنی گئی اللہ تعالیٰ دی وحی نال، جی چہرے ادھے مسکراہٹ آ گئی، نال آکھن لگے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے میرا پروردگار منو گھیرے وچ لے اس کا منتا ہے کہ میں اونا نعمتاں دا بھی شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے والد اتے کیتیاں سن، تے اونا نعمتاں دا بھی شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے اتے کرنا ہے پیا، سب تیری ہے۔ اور ہاں انج دا شکر گزار بڑا کہ نعمتاں اکثر بندیاں نو غافل بنا دیندیاں نے، لیکن منو اپنا انج دا شکر گزار بنا کہ میں تیرے صالح بندیاں چ شمار ہو جاؤں۔ سبحان ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندیاں چ منو داخل کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی نعمتاں ملن تے تاں شکر گزار، تے تاں نعمتاں ملن تے تاں اجی نعمتاں ملن تے تاں شکر گزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے جے نعمتاں کھسن، جے نعمتاں کھسن تے تاں صابر بن کے میرے کولوں رو رو کے اور بہتا منگن والا بن جائے، کسی اور پاسے نہ جائے، کسی اور پاسے منہ نہ کرے، حرام دیا کمائیاں نہ کرن لگ پوے، جائز ناجائز اکٹھا نہ کرن لگ پوے، جی فضول خرچیاں تے عیاشیاں نہ کرن لگ پوے، نہیں نہیں، جے کول کچھ ہوئے تے تاں میرا شکر گزار تے میرا مانگت، تے نہ کچھ کول ہوئے تے تاں صبر کر کر کے میرا مانگت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی دا متعلق مشہور ہے کہ قربانی کرنے والے بندے دیاں اینیاں نیکیاں بندیاں نے جنہیں جانور دی کھل دے وال ہوندے نے، ایک عام مشہور چیز ہے۔ میں تو سمجھنا کہ رب قبول کر لگے تو وال بھی تھوڑے نے، اس تو بھی بہتا کم ہو جاتا ہے جی، وال تو پھر بھی کچھ گنتی کیتی جا سکتی ہے کدھرے نہ کدھرے جا کے، کچھ تولیا جا سکتا ہے انہوں نے، لیکن رب جنہیں اجر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں گنے نہیں جی ہوندے تواڈے آکھے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گن نہیں سکتے تم۔ جب میں کسی کو دینے پہ آتا ہوں تو اس طرح دیتا ہوں بغیر حساب، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی جی جی، لیکن میرا دیا اسے کہتے ہیں جو اکٹھا کرنے والا، جس کے پاس اکٹھا ہوا ہے، جو کمانے والا، ہر کمائی کے لمحے میں اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہوں جی۔ یہ دا پہ لگتا ہے حرام تے
رب پہ ویخدہ مینوں دفع کرو اس حرام نو، جے انہوں ناراض کرنا ہے تو میں کروڑ نو کرنا کی ہے؟ اصل کم دے کہ میرا رب راضی رہنا چاہیے، چھڑ دے، ٹھڈا مار دے، دھکا مار دے، رشوت بھی لبدی ہے، دفع کرو جی، رب نو کی ناراض کرنا ہے؟ وہ نہیں کہ منو افسر بنایا ہوئے ہے، وہ ناراض ہو گیا تو کہ افسری ہی نہ جاندیاں رہن، یہ ڈر موجود ہوئے، وہ دی موجودگی دا احساس ہوئے۔ سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ۔ کسی غریب آدمی کی عزت لوٹتے ہوئے موقع بن جائے لیکن رب کی موجودگی اسے روک لے، اسے کہتے ہیں قربانی، جس کے پیچھے صبر کی قوت ہوتی ہے۔ جی، قربانی کے پیچھے صبر کی قربانی سرے چڑھتی تائیں جو دی بنیاد صبر موجود ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، وقت تو بہت نازک ہو گیا لیکن چلیے عید کے دن سے ہی اللہ نے توفیق دی تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفر تے جاندے سن پہ ترے بندے اللہ دے جاندیاں جاندیاں تھک گئے، ایک غار دیکھو نہیں وہ وڑ گئے، چٹ سا لے لیے، سو لیے، پھر جا کے تو چلیں گے اگے سفر کریں گے، تھک بڑے گئے۔ جس لئے اتھے اندر سو گئے، اتو پتھر رڑ کیا، وہ غار دے منہ اگے آ کے انہیں غار نہیں بند کر سکے، اندر پھنس گئے۔ سبحان اللہ۔ جس لئے اتھے پھنس گئے، جاگے کوششاں کیتیاں، پتھر ہی لئی نہ اپنی جگہ سے، کھسکے بھی نہ۔ آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے انج کریے پھر، جے کدی کوئی زندگی ایسا کام چنگا کیتا جڑا یاد ہے کہ اے کام میں چنگا کیتا سی، جی لگتا ہے کہ کوئی ایڈے ولی نہیں سن، کوئی نیکوکار بہتے نہیں سن، کدی کوئی کام چنگا کیتا ہے جی، لیکن اللہ نو مننے والے سن جی، کسی پیر فقیر نو نہیں نے پکاریا اتھے جی، کسی پیغمبر نو آواز نہیں نے ماری، حسن و حسین نو آواز نہیں نے ماری، نا 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 نا۔ کتنے جاہل لوگ ہیں، حسن و حسین کو حاجت روا مشکل کشا، جو خود اپنی مشکل حل نہ کر سکے وہ دوسروں کے مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ حسن و حسین کو حاجت روا نہیں بنانا، جی توجہ کیجیے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ حسن و حسین کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ماننا، یہ ان سے محبت نہیں، یہ ان سے دشمنی ہے۔ قیامت کے دن پیش ہوں گے، حضرت حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، اور بھی بہت سے جن کی آوازیں لگاتے تھے یہ مشرک، وہ سب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھیں گے تسی انہاں نو آ کے آئے سو، سانو بلائیو کریو تے پکارا کریو، سانو مشکل کشا منیو تے آوازاں ماریو، تسی آ کے آئے سو؟ جی سبحان اللہ۔ وہ آکھڑ گے اللہ اسی کتھے آ کے آئے سو، یہ سانو آوازاں مارتے سن، کھان پین نو تو دیندا سا، کپڑے لان نو تو دیندا سا، اولاداں تو دیندا سا، جنانیاں تو دیندا سا، کوٹھیاں تو دیندا سا، انہاں نو بھول پئی رہی ہے ویسے جنہاں کول منگنے آ پہ وہ دیندے نے پہ، اسی تو کوئی نہیں آکھیا۔ اللہ کہندے نے کانوا لہم اعداء،
جب ان سے سوال ہوگا رب کی طرف سے تسی آ کے آئے سو وہ اینے نال بھی اینا ڈر جان گے کہ انہاں پلیتاں دی سانو بلان دی وجہ نال آج سانو پوچھ ہو گئی ہے کانو لہم اعداء وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حسن و حسین کو حاجت روا مشکل کشا ماننا جی ان سے محبت نہیں ان کی دشمنی ہے. حسن و حسین کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ماننا. حسن و حسین کو اپنی امت میں قربانی دینے والوں کا ایک سمبل ماننا ہے. قربانی دینے والوں کا ایک نمونہ مانگنا ہے. جی کتنی بڑی قربانی ہے جو حضرت حسن نے دی. جی مسلمانوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں کافر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے. حضرت حسن کو احسان ہوا کہ حکومت میں لے کے کی کرنی ہے. حضرت علی شہید ہوئے تھے انہوں نے دے گئے. حضرت حسین نے نصیحت کر کے بڑا بھرا ہی تھے اندر کو آکڑی اکڑی نہ انہوں نے مزاج سے ذرا ڈالا دیا. جی اب کوئی مخالفت نہیں تھی لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ میں یہاں خلیفہ ہوں امیر معاویہ وہاں خلیفہ ہے مسلمانوں کی طاقت بڑھی ہوئی ہے دشمن سوچ رہے ہیں کہ حملہ کرو. یہ سب کچھ دینے امیر معاویہ نو سامبڑتے حکومت چلان سانو کوئی نہیں روڑتا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے حکومت کی قربانی چھوڑ دی حکومت. جی وہ حکومت جس میں بیعت صحابہ نے کر رکھی تھی چھوٹی موٹی حکومت نہیں سی. وہ جگیرداراں تے ایم پیاں تے ایم این اے دی بیعت نہیں سی جنہوں اسمبلی دی بیعت ہون کہندے نے. وہ ایم این اے اور ایم پی اے جگیردار حرام خور ان کی بیعت نہیں تھی صحابہ کرام کی بیعت تھی. جی حضرت حسن نے وہ حکومت چھوڑ ڈالی اسے کہتے ہیں قربانی. جی جب وہ چھوڑ دی جھگڑے ختم ہوئے تو پھر فتوحات اسلامی شروع ہو گئی. جی اس کے بعد قسطنطنیہ اور یہ علاقے فتح ہوئے ہیں. پھر اتنی بڑی قربانی اس قربانی کا یہ انعام ملا. قربانی سچی ہو تو بڑے انعام ملتے ہیں. جی قربانی سچی ہو بڑے انعام ملتے ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. نوجوان مسلمان نبی کے شاگرد صحابہ اور بھی بہت تھے لیکن قیامت تک جو محبت مسلمانوں کی نوجوانوں میں سے حضرت حسن و حسین کو ملی ہے وہ کسی اور کو ملی ہے نہیں. سبحان اللہ. اقبال بھی مسلمانوں کی محبت دیکھ کے کہندا ہے اسلام کو شیواں تے بڑیاں نے پر دو کچھ وکھریاں دیاں شیواں نے. ایک تے کہ اسلام اس اسماعیل دا وارث ہے جنہیں پہلے قربانی دیتی سی. ابتدا اس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین. جی جنہیں سب تو پہلے قربانی دیتی سی وہ ہے مسلمانہ دی دولت وہ ہے مسلمانہ دی طاقت. قربانی نال طاقتاں ملدیاں نے. جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں حضرت اسماعیل سر نیچے کر کے تیار ہو گئے تھے باپ ذبح کرے مجھے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قد صدقت الرؤیا. آسمانوں سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا. تیری قربانی قبول ہو گئی ہے. بس اینا ہی ویکھنا سی میں ذبح کرنا ہے پتر نو کہ نہیں ہو کرتا. چھری پھر سن لگے اور میں جان تو نہیں دینا نا انہوں اسماعیل نو
کیونکہ ذبح ہونے والی شے نہیں، یہ نسل وچوں تے میرے محمد نے آنا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانیاں دینے والوں کی نسل سے محمد کریم جیسے محسن ملتے ہیں انسانیت کو۔ سبحان اللہ۔ قربانیاں دینے والوں کو قرآن میں اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جی حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ باپ نے آخیا نکل میرے گھروں، کوئی جھگڑا نہیں کیتا باپ نال، جی یہ نہیں آخیا میرا حصہ دے تو میں جانا، مجھے نہیں جانا۔ حق بنتا سی اپنا حصہ طلب کر دے۔ چاچیاں کول تایاں کول جاندے، جا کے رولا پاندے، تکو میرے باپ نے مینوں کڑ سڑیا دتا، کچھ بھی نہیں، میں کی کراں گا ہوں؟ نو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں چلے ہاں، جی تم نے نہیں گھر رہن دینا تو کوئی گل نہیں، گھر کی چیز ہے جڑی شے رب منگے میں دین نو تیار ہوں۔ جی اتھوں کہانی شروع ہوئی ہے قربانیاں کی۔ کیا کروں میں، وقت بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ یہاں سے کہانی شروع ہوئی، ختم ہوتی ہے کہاں جا کے؟ اس بیٹے کی قربانی کے لیے چھری لے کے گلے پہ چلانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ بچ جاتا ہے تو اسے لے کے جاتے ہیں بیت اللہ کے پاس۔ نہ وہاں کوئی دانا، نہ وہاں کوئی پھل، نہ وہاں کوئی جنس، نہ وہاں کوئی فصل، کچھ بھی نہیں، ایک جنگل بیابان۔ آسمانوں سے حکم آتا ہے اے پتر بڑا پیارا تنوں لگتا ہے پیا، بڑا انہوں چومن چٹن لگے ہیں۔ رب تے عرشہ ویکھدا ہوندا ہے نا، ابھی بھی بڑی چنگی لگتی ہے، ابھی بڑی فرما بردار ہے تھے۔ اگر واقعی مجھے مانتا ہے اور میرے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے تو پھر چھڈ اس بچے نکے جنہوں اتنے جنگل ہی جو دی مان ہوئی تے آپو ادھر آ جدھر میں آواں میرے گل آ، چل چل کے میرے دین دی تے میری توحید دی دعائی پا، اتنے کتنے آرے لگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کہانی شروع ہوئی تھی باپ تے گھر چھڑیا، آخری ٹھکانہ دنیا تے بنایا بیت اللہ دا قرب، رب کہندا اے بھی چھڈ۔ سبحان اللہ، یہ بھی چھڈ۔ سمجھنا ہے رب گلے تے چھری رکھی ہے میں تے بڑا میں قربانیاں والا بن گیا، چھڈ انہوں تے آ میرے توحید دی دعائی پا کائنات جا کے پھر۔ سبحان اللہ، چھڈ کے ٹر پہ۔ جی میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، جے کوئی لبے تے تاں رب دا شکر گزار، جے نہ لبے تے تاں صبر کر کے رب دا منگن والا بننا۔ جی آخری چیز سی پتر تے بیٹا تے ایک ٹھکانہ بیت اللہ دے کول، وہ بھی چھڈنا پہ گیا، چھڈ کے ٹر پہ۔ جس نے ٹر لگے تو پیچھو بیوی نے آواز ماری، کی گل ہے کوئی ناراض تے نہیں ہو گئے ساڈے نال؟ کوئی دسدے پوچھدے کچھ نہیں پہ انجے ہی ٹر پے ہو، پتہ نہیں کتنے چلے ہو، کدی انج کیتا تو نہیں سی تسی؟ کہنے نہیں میں تیرے نال ناراض کیوں ہونا ہے، بس سجنا دا حکم آ گیا، اور کوئی گل نہیں۔ بیوی بھی قربانی دی حد ہے، بچے دی بھی قربانی دی حد ہے، باپ دی بھی قربانی دی حد ہے۔
بچے نے سر نیوا کر سڑیا لے چلا چھری جے رب دا حکم ہے پوچھنا کی ہے پیا بندوں چلا چھریاں جی باپ نو حکم آیا چھڈ انہاں نو آخری شے بھی قربان کر ٹر پے نے بیوی پوچھ دی جان والیا کوئی ناراضگی کہتے ہیں نہیں ناراضگی نہیں سجنا کا حکم ہے میں چلیا بیوی کہتی اچھا جی او دا حکم پورا پیا کرنا تے جا جیڑا او دا حکم پورا کرے اللہ انہوں ضائع نہیں ہون دیندا قربانیاں کرنے والوں قربانی ابھی باقی ہے پچھلے جمعے میں نے بڑا زور دیا تھا یہ ابراہیم کی سنت ہے جس کی قربانیوں کی بڑی لمبی فہرست ہے صرف یہی ایک قربانی نہیں آخری دعا نکلی یا اللہ میں چھڑ چلیا انہاں نو کھان نو تے کچھ نہیں پر تیرا حکم ہے میں کی کراں میں چھڑ کے جا رہا میری عرض ہے وے صبر کر کے رب کو منگے یہ بات یاد رکھنا میری عرض ہے وے ربا میری عرض ہے وے عرض میری یہ ہے کہ چھڑ کے ٹر چلیا لوگ بھی چھڑ جاندے نے چودھریاں دے گھر پیسے لے کے ساڈا پتر بھی چودھری بن جائے گا لوگ بھی چھڑ جاندے نے دربار تے ساڈا پتر بھی ولی بن جائے گا وغیرہ وغیرہ میں تے تیرے گھر کو چھڑ چلیا میری امیداں پوریاں کری میری امید ہے کہ میں چھڑ چلیا تے میرا بچہ نمازی بن جائے گا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک ربنا لیقیموا الصلاۃ ہاں رزق بھی تو چاہیے لیکن اصل چیز ہے کہ میرا پتر نمازی بننا چاہیے یہ اصل چیز ہے رزق بھی نہیں انہوں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم انسانوں نے بھی کھچ کے ادھر لیا کو بستی بن جائے انہاں دے نال بندے رہن والے بن جان ورزقہم من الثمرات شاید کوئی نہیں پر تیرے اگے مشکل کوئی نہیں لوگ ہی رزق پتہ نہیں کدی کدی کھاندے نے انہاں نوں پھل لیا لیا کے لینا لا دیں ایتھے پھل ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ ہن سعودیہ پوری دنیا نو مدد دین والا ملک بنیا ہوا ہے جی مکے دے خادم پوری دنیا کو مدد دینے والے مسلمان بنے ہوئے ہیں جی لوگوں یوں مصیبت زیادہ لوگوں کی دعائیں جب سو رب سے مانگے تو قبول ہوتی ہیں اور شکر کرنے والوں کی یوں قبول ہوتی ہیں کہ سلیمان نو وہ حکومتاں دے چھڑیاں جڑیاں کدی کسی نو لبیاں ہی نہیں